محترم سامعین کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان نظام، تخلیق کائنات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے اور خدا کے احکامات سے لوگوں کو آگاہ کرے، اپنی امت اور اپنی قوم کو برائیوں سے روکے اور نیکی کا حکم کرے، شراب نوشی سے روکے اور شرابن طہورا کی دعوت دے، حرام روئی سے روکے اور رزق حلال کی دعوت دے، شر و فساد سے روکے عدل و انصاف کی دعوت دے، غیر اللہ کی پرستی سے روکے ایک خدا کو ماننے کی دعوت دے، ضلالت و گمراہی کو ختم کرے، نور ہدایت سے پورے عالم کو روشن کرے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہے گی، شر و فساد کا وجود تو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ صداقت، امانت، عدل و انصاف کی دعوت کون دے گا؟ ہمیں خدا سے کون ڈرائے گا؟ جنت و جہنم کے راستے کون دکھائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کو ابرر بالمعروف اسی امت کے کندھے پر ڈال دی، اسی وجہ سے خیر امت کا لقب دیا گیا۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کو صاف صاف یہ بھی بتاتے چلو، امر بالمعروف عن المنکر کی ذمہ داری کس کس پر ہے؟ صرف مولوی پر نہیں، صرف کسی مفتی پر نہیں، صرف کسی عالم پر نہیں، صرف کسی محدث پر نہیں، صرف کسی مسجد مدرسے میں رہنے والوں کی نہیں، صرف کسی تبلیغی جماعت والوں کی نہیں، بلکہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ کوئی برا کرے تو اسے روکے، کوئی نماز نہ پڑھے تو اسے نماز کی دعوت دے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اسے اللہ کا خوف دلائے، باپ بیٹے کو سمجھائے، ماں بیٹی کو سمجھائے، بیٹی ماں کو سمجھائے، بھائی بھائی کو سمجھائے، ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے، گھر جس کے سامنے جو غلط کر رہا ہو اسے روکے اور ٹوکے اور اچھے کام کی ترغیب دے، یہ پوری امت کے ہر شخص کا فرض ہے۔ میرے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے خود گھر میں کتنی برائی اور اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں۔ اعلان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے دیکھ کر ہماری پیشانی پر شکن تک آئی۔ روکنا ٹوکنا تو دور کی بات، تعلقات میں کوئی فرق آیا؟ آپ کے لڑکے بے نمازی، بیوی بے نمازی، بہن بے نمازی، گھر والے بے نمازی، نماز چھوڑنے کا کوئی ایکشن لیا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے بیٹے سے محبت برقرار ہے، چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے بیوی سے محبت برقرار ہے، چاہے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے دوستوں سے دوستی برقرار ہے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات، ہمارے سامنے کوئی برائی ہو اور ہماری زبان میں زمبش تک نہ آئے اور ہمارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور ہمارے بدن میں کپکپان طاری ہو، اور ہو بھی کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول اس کے کاموں کو اپنا نہیں سمجھا۔ دوستو، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کچھ کفر و شرک کی زندگی بھی گزر کر رخصت ہو جا رہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کلمے، نماز اور روزے سے رخصت ہو جا رہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں قرآن کا صحیح تلفظ نہیں آتا، غسل نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ کئی حالاتوں میں ہماری ذمہ داری نہیں، گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کرے اور اسلامی کاموں سے اشارہ کرے۔ ہر حال میں دین کی دعوت دیں گے، جتنی بھی حالتیں آئے، جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، مگر دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہر حال میں دین کی تبلیغ کرنا ہمارا مشن ہی ہوگا۔ فکر دنیا ہم سب کو صبح و شام ہے، فکر دنیا ہم سب کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ کچھ دن کی ہے مشقت دن کی، کچھ دن کی ہے مشقت دن کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وبرکاتہ۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہیں، کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے ملو مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، جب آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں، اگر آپ اور زیادہ خوش ہو تو اسے انعام میں کیا عطا کرو گے؟ جواب ملتا ہے کہ میں اسے اور ایک بیٹی عطا کروں گا، اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اپنی تقریر کا آغاز اس عظیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں۔ عین سے عالم
عورت، اے عورت تو دنیا میں آتی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بیوی کی صورت میں اداؤں سے خود جنتی ہو جاتی ہو، اور جب ماں کے عالم مقام تک پہنچتی ہو نا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، تم ہی ہو جو بہترین تربیت سے مرد کو اس کا مقام، اس کی پہچان دلاتی ہو، اور وقت پڑنے پر اس کا دایاں بازو بن کر اس کی شانہ بشانہ چلتی ہو۔ اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ 14 صدیوں پہلے محسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا، تم خدیجہ کی جیسی تاجر ہوئی، زینب کی صورت بھی پاڑی تھی تم، رفیدہ تھی جو طبیبہ بنی، اور صفیہ جو میدان جنگ میں دشمن خیمے اکھاڑتی۔ اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، اور آج بھی ہر میدان میں اپنا لوہا منواتی ہو، تم معلم بھی ہو، تم مسیحا بھی ہو، وکالت بھی کرتی، منصف بھی ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ تم ہر زمانے کی رگے جار ہو۔ اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، تم ہی مادر ملت، تم ہی عرفات، تم ہی مریم، تم ہی طاہرہ قاضی، اور تم ہی ہو وہ ننھی زینب جو خود تو اس دنیا سے چلے گئی لیکن اس مردہ معاشرے میں نئی روح پھونک گئی۔ اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ اور حاضرین مجلس، آج کی اس روحانی مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کا درجہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک شعر سماعت فرما لے۔ ازیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری مت کر، ازیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری مت کر، دھوپ کاٹیں گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں بہت ساری آیت اور بہت ساری حدیثوں میں ماں باپ کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 میں، جس کا ایک ٹکڑا میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے رب نے حکم دیا کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور ان کے سامنے عاجزانہ بازو جھکا دو اور کہو اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اے اللہ کے رسول ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نعرک، وہ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ محترم حضرات، ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محترم حضرات، ماں باپ کو محبت سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے، اسی لیے جو لوگ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے، ہر وقت ان کا آرام و سکون کا خیال رکھتے، وہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے اونچے درجے کے مستحق ہوتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔
चंद सिक्कों में कहा तुमको वफा मिलती है, चंद सिक्कों में कहा तुमको वफा मिलती है, बाप के हाथ चूम लो तो भी दुआ मिलती है। तुम मोहब्बत की नजर से उनको देखो यारो, तुम मोहब्बत की नजर से उनको देखो यारो, उनकी मुस्कुराहटों में भी जन्नत की अदा मिलती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे मेरी प्यारी बहन, इतनी सुबह सुबह झोला उठाए हुए कहाँ जा रही हो? अरे मेरी प्यारी बहन, मैं मकतब में जा रही हूँ। अच्छा, तो मकतब इतनी सुबह सुबह खुल जाता है? जी हाँ मेरी बहन, मकतब का वक्त हो चुका है। आपको मकतब में क्या क्या सिखाया जाता है? हमें मकतब में बहुत कुछ सिखाया जाता है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, आप मुझे जवाब दोगी? इंशाल्लाह मेरी बहन, मैं बतलाऊंगी। अच्छा, तो ये बताओ, हमारे नबी के वालिदैन का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है और वालिदा का नाम आमिना है। आप हमारे नबी की अज़वाजे मुतहरात के नाम सुनाएंगी? इंशाअल्लाह मेरी बहन, मैं सुनाऊंगी। अज़वाजे मुतहरा के ये नाम है। नंबर 1 हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 2 हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 3 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 4 हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 5 हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 6 हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 7 हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 8 हज़रत ज़बीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 9 हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 10 हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 11 हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप हमारे नबी का मुख्तसर नसब नामा सुनाएंगी? जी इंशाल्लाह मेरी बहन, मैं बतलाऊंगी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुई बिन गालिब बिन फिहिर बिन मालिक बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निज़ार बिन माअद बिन अदनान। आप हमारे नबी के 3 बेटों के नाम सुनाएंगी? इंशाल्लाह मेरी बहन, मैं बतलाऊंगी। हमारे नबी की 3 बेटों के नाम ये है। नंबर 1 हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 3 हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। आप हमारे नबी की 4 बेटियों के नाम सुनाएंगी? इंशाल्लाह मेरी बहन, मैं बतलाऊंगी। हमारे नबी की 4 बेटियों के ये नाम है। नंबर 1 हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 3 हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 4 हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप 5 हदीस सुनाएंगी? इंशाल्लाह मेरी बहन, मैं बतलाऊंगी। हदीस नंबर 1 अद्दीन युस्रुन तर्जुमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नत सलात तर्जुमा, जन्नत की कुंजी नमाज है। हदीस नंबर 3 मन गशवलै समिन्ना तर्जुमा, जो धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4 अस्सलाम मुक़ब्बिल कलाम तर्जुमा, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 अलैकुम बिस्सिद्क़ी तर्जुमा, हमेशा सच बात कहो। आप 3 कलमे सुनाएंगी? इंशाल्लाह मेरी बहन, मैं सुनाऊंगी। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुआब कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सीअब कलमा तमजीद सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अरे मेरी बहन, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। कल से मैं भी मकतब में दाखिला करवाऊंगी। अच्छा तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ये साथ में कौन है? यह हमारा पोता। कहाँ ले जा रहे हो इनको? अरे इनको डॉक्टर बनाने की सोच रहे, इसलिए स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जा रहे। इस उम्र में ये पैदल जा रहे हो, वो भी ऐसी कड़ी धूप में। क्या आपका कोई लड़का नहीं है जिनके साथ इनको भेज देते? अरे हाल न पूछो, बेटा बेटी पोता पोती सब मिलाकर 25 है, लेकिन कहते हैं ना कि सब पोता पोती लेकिन एक भी नहीं काम के। यही हाल हमारा। हम तो अल्लाह से कहते हमको दो तो दो, दूसरों को ऐसे लड़के मत दो। अरे कैसे लड़के हैं आपके? क्या आपने उन्हें अच्छी तालीम नहीं दिलाई? तालीम कहते हम सबको पढ़ाते। एक वकील दिल्ली में रहते, एक डॉक्टर अपने बीवी बच्चों के साथ मुंबई में रहते। बहुत अफसोस की बात, लेकिन क्या चाचा मियाँ, आपने किसी को भी दीनी तालीम नहीं दिलाई? इसी डर से नहीं दिलाई कि अगर दीनी तालीम दिलाई होती तो वकील डॉक्टर नहीं बनते।
استغفراللہ، کیسی سوچ ہے آپ کی؟ کیا آپ نے کسی کو بھی دینی تعلیم دلائی ہوتی تو آپ کے بچے نافرمان نہیں ہوتے، کیونکہ اسلام سکھاتا ہے کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کو خوش کر کر جنت پانا چاہتے ہو تو والدین کو خوش کرنا پڑے گا، ورنہ والدین کو دکھ دیکھنے کی سزا دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ اور قرآن سکھاتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کیا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ، اے اللہ والدین پر رحم فرمانا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، اور ماں باپ کو بچوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کو ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا چاچا میاں، آپ کو دین کے بارے میں کچھ تو علم ہوگا ہی۔ ہاں پوچھو پوچھو۔ اچھا چاچا میاں، غسل میں کتنے فرض اور کون کون سے؟ کیوں تم ہی مسلمان ہم کیا کچھ نہیں جانتے؟ غسل میں 9 فرض ہے۔ نمبر 1 پانی کا آنا، نمبر 2 منجر مرش کا آنا، نمبر 3 ٹاول لنگی کا آنا، نمبر 4 لوٹا بارلی کا آنا، نمبر 5 سطح چھپانے کے لیے چڈی کا آنا، نمبر 6 کپڑے اتار کر نل پر جانا، نمبر 7 پیشاب کرنا، نمبر 8 وضو کر کے نہانا، نمبر 9 وضو کر کے جمعے کی نماز پڑھنا۔ استغفراللہ، بس کریے بیٹا، آپ دین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بہت کچھ جانتا ہوں مولوی صاحب۔ بیٹا بتائیے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1 گرم پانی، نمبر 2 صابن دانی، نمبر 3 اوپر سے نیچے تک پانی پانی۔ استغفراللہ، بس کرے بیٹا، آپ دین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بہت کچھ جانتا ہوں مولوی صاحب۔ بیٹا بتائیے غسل کی دعا کیا ہے؟ ارے ملا جی، آپ نے ہمیں جائز سے بتائی ہے غسل کی دعا ہے، انت غسل منت غسل گھٹنے گھٹنا ندی سے نکلا پاک جوان۔ استغفراللہ، آپ تینوں کو تو کچھ نہیں معلوم، دین کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے۔ ذرا میرے بیٹے سنیے، بیٹا بتائیے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 گلزان ایک ساتھ کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ اگر ایک بار برابر بھی چکر سوکھی رہی تو غسل نہیں ہوگا۔ ارے چاچا میاں، میرے دوسرے بیٹے سنیے، بیٹا آپ سورۃ الکوثر سنائیے۔ جی ہاں انشاءاللہ میں بتلاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ارے چاچا میاں، پہلے اپنے پوتے کو سنبھالیے، ورنہ پوتا ہی بیٹے کی طرح نافرمان نکلے گا اور اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہاں مولوی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے، کوئی مدرسہ بتائیے جہاں ہم اپنے پوتے کا داخلہ کرا دیں۔ ارے چاچا میاں، جامع مسجد میں جمعیت علماء مالیگاؤں کے زیر نگرانی میں مکتب چلتا ہے اور آپ بھی وہی داخلہ کروا دیجئے۔ اچھا مولوی صاحب، ہم ابھی جاتے ہوئے اپنے پوتے کا داخلہ کرا دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔